کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا. انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا، حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے؟ اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا. کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو، کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا، تو ڈاکٹر کہ دفعہ ہو یہاں سے، میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا. بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. تماچا لگائے اور عشق ختم. حکیم الامہ کو حکیم الامہ اس لیے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیسے علاج ہوگا. اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو. تو وہی کیا انہوں نے. تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا. تو ایک اور واقعہ ایسا بڑا دلچسپ ذہن میں آیا تھا, اس کا بھی علاج ہو گیا تھا فوراً. یہ تو تھپڑ لگایا تھا نا, بڑا دلچسپ واقعہ ذہن میں آیا تھا, نکل ہی گیا ذہن سے. تو انہوں نے لگایا اس کو زور سے تھپڑ اور اس کا ہو گیا علاج. ہاں ایک دہریہ آیا, ایک شخص آیا, دہریہ نہیں تھا مسلمان تھا, یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. وہ کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں نہ بڑے وسوسے آتے ہیں, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیا ہے یہ. ہر آدمی کا علاج دلائل سے نہیں ہوتا, یاد رکھو. جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فالٹ ہے کیا, اس کے اندر ٹیکنیکل خرابی ہے کیا, اس خرابی کو دور کرتے ہیں. اس کو ہر طرح سے دلائل سے سمجھا دیا. پھر بھی آیا کہنے لگا حضرت مجھے بڑے اشکالات. تم حضرت حکیم اللہ نے فرمایا دفع ہو جا یہاں سے, تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو جا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اسلام پر احسان کر رہا ہے. یہ جملہ انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے میرے سارے وسوسے ختم. اس کو فالٹ اس کے اندر یہ تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا گویا اللہ کو کچھ مل رہا ہے میرے جیسے پروفیسر کو اسلام میں داخل کر کے, اور اسلام کو میری ضرورت ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اس کو بتائیں گے اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں تیرے اوپر ہی خرچ کرتے رہیں بیٹھ کے, تو ہو جا بھائی, جہاں اتنے سارے لوگ کافر ہیں ایک اور ہو جائے گا. تو کیا سمجھتا ہے تو چاہتا ہے اتنا پروٹوکول دیں کہ سب کو چھوڑ کے ہم تیرے پیچھے لگے رہیں. تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی, اس کو اوقات سمجھ میں آ گئی, بھائی یہ میری ضرورت ہے اسلام کی ضرورت میں نہیں ہوں. لیکن یہ آپ نہ کرنا شروع کر دیں کہ تھپڑ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ہر آدمی پہ ہر چیز سوٹ نہیں کرتی. تو اسی وجہ سے دیکھو اسلام نے بچوں پہ سختی کرنے کی بھی اجازت دی ہے, بلکہ بعض مواقع پہ حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں بچوں سے سختی بالکل نہ کرو, بچوں سے سختی بالکل نہ کرو. بھائی بعض چیزیں بچے محبت سے سمجھیں گے, بعض چیزوں کی اہمیت محبت سے نہیں, وہ سختی سے سمجھ میں آئیں گی. میں الحمدللہ اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, بہت کم نوبت آتی ہے. ایک چھوٹے بچے نے میرے کیا کیا, بغیر پرمیشن کے نا میز سے 5 روپے اٹھا لیے. بچوں کو ہم نے بتایا کہ کہیں بھی کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں, تھوڑے ہوں زیادہ, کوئی بچہ بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر پیسے کہیں سے بھی نہیں اٹھائے گا, چاہے کتنے بکھرے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہوں. ہوتا ہے نا آدمی بٹوا نکال کے رکھتا ہے, پیسے بکھر گئے. بچوں کو کہا ہے کیونکہ اس سے عادت کیا ہوتی ہے. تو ایک بچہ بھی نہیں, بچی نے کیا, 5 روپے اٹھا لیے. مجھے یاد ہے اس کو میں نے زور سے تھپڑ مارا. وہ تھپڑ خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے. وہ دن آج کا دن کئی سال ہو گئے اس واقعے کو, یعنی میرا خیال ہے 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے. پیسے پڑے رہتے ہیں, کبھی کوئی بچہ ہاتھ, کیونکہ اس کو پڑا ہے تو سب کو عبرت ہو گئی. کیا ہوا, ان کے مزاج میں ایک چیز انسٹال ہو گئی ہے, سافٹ ویئر ڈال دیا ہم نے, انسٹال کر دیا. سمجھ رہے ہو نا کیا ہو گیا بھائی, انسٹال کر دیا. ویسے سمجھانے سے نہیں ہوتا, بیٹا دیکھو 5 روپے اٹھانا بہت بری بات ہے. بچہ کیا کہتا ہے, بعض دفعہ بچوں کی مائیں آگے دلائل 5 روپے ہی تو ہیں. بعض دفعہ بچوں کی مائیں دفاع شروع کر دیتی ہیں, 5 روپے ہی تو ہیں نا, اس میں کون سا طوفان آ گیا. آپ کا پیسہ بچوں کا پیسہ ہی تو ہے بھائی. اس نے 5 اٹھا لیے تو اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے, تو میں نے تو اگر 500 کا اٹھا لیا مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دو گے. تو وہ بعض دفعہ عورتیں بھی الٹے سیدھے دلائل شروع کر دیتی ہیں. جب چانٹا پڑ گیا تو بچے کی ماں کو بھی اندازہ کہ بھائی یہ بڑا جرم ہے. بھائی دلائل گئے ایک تیل لینے,
ہمارا یعنی یہ گویا باپ نے پیغام دے دیا کہ دلائل کیا ہیں, بچہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, اس کے کیا دلائل ہیں, ایک طرف محض یہ چیز برداشت, پیسوں کے معاملے میں ایکوریسی ضروری ہے. جہاں محبت ہونی چاہیے, ہاں عشق, وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو, یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتا, رونے لگا, کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا, مجھے اس سے سچی محبت ہے, پاک محبت ہے, سچی محبت ہے, سچا عشق ہے. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے, سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا, عشق ہو گیا, انسان ہے, ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے, چلو بے احتیاطی ہو گئی, لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا, کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح, تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے, اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے, ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی, مجھے عشق ہو گیا, میں شادی کرنا, ابا پڑاخ کر کے چماڑ لگا دیتے, وہ تجھے میں نے یہ عشق معاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ, اس لیے نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ایک نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں, تو ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی اگر ہو گئی ہے, پاگل نہیں بھی ہوئی تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو, عقل مند باپ یہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے اولادوں کو, یہاں جو والدین بیٹھے, اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں. بے شک براہ راست کرتے ہوئے شانوانی تو کسی پرچہ لکھ کے ابا کی تکیے کے نیچے لکھ دیں, ابا سیٹنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں, میری شادی کرا دو. اور نام نہ لکھو اپنا, ابا خود ہی, ابا کو سب کا پتا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ, اس سے بغاوت پھیلتی ہے, کیونکہ جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے, وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر ابا غیرت دکھائیں, بولا بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی, یہ ہماری بہو بنانے کے قابل نہیں, ہماری پرمپرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. تو اب کیا ہے, میں نے اس سے, اب وہ کیا نا رونے لگا, بس یہ بیان, یہ کس واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ رونے لگا, کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے. مجھے پھر آیا غصہ, میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کرو, ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا, دل زخمی ہے آپ کا, یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے, انسان ہے, ہو جاتا ہے, تو نکاح کا راستہ ہے, نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے, یہ سچی مچی نہیں کرو بھائی. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ کو, ماں ناراض ہوتی ہے, کبھی بات چیت چھوڑ دے, تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی, کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا, آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں ہے, ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو, فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا, پیسے دو, تنخواہ دو, نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے, ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی, کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے, اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی. اس پہ رونا نہیں آئے گا, اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے, تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقبہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے, بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, پھر دیکھوں گا, پھر کہے گا, کہہ رہے ہیں مجھ سے سب جان چھڑا دو خدا کے لیے, پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی, وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں, شکلوں پہ. اخلاق و اخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں, دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل, صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا, فوراً بھاگ جائیں گے اس کی طرف.